السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کے معنی تعریف اور شکر کے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے بہت بڑا کام کیا ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچا، تو آپ 2 کام کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے کام تو بہت اچھا کیا، اور دوسرا آپ اس کام پر شکر بھی ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی تعریف کے ساتھ شکر بھی ادا کرتے ہیں، یہ حمد ہے۔ شکر کا لفظ کسی کی طرف ان خوبیوں اور ان کے کمالات کے اعتراف کے موقع پر بولا جاتا ہے جس کا فیض آدمی کو خود پہنچ رہا ہو۔ حمد برعکس اس کے ہر قسم کی خوبی اور ہر قسم کے کمالات کے اعتراف کے لیے عام ہے، خواہ ان کا کوئی فیض حمد کرنے والی کی ذات کو پہنچ رہا ہو یا نہ پہنچ رہا ہو۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کا حمد میں بھی اس کے جو کمالات اور اس کے جو فیض ہے وہ تمام اس کا ہمیں فیض پہنچ رہا ہے، اس لیے حمد میں شکر اور حمد یعنی تعریف دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آدمی کا بچہ ہو یا کسی حقیر سے حقیر حیوان کا ابھی وہ دنیا میں قدم ہی نہیں رکھتا کہ اس کی پرورش کا سامان پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ سامان کی تیاری کا یہ عالم ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام چھوٹے بڑے عناصر رات دن اس کی فراہمی اور اس کے اہتمام میں سرگرم ہے۔ سورج بھی سرگرم ہے، چاند بھی سرگرم ہے، ابر بھی ان کے لیے بھاگ رہا ہے، اور وہ ہوا بھی حیران اسی کے لیے گردش میں ہے۔ تعریف عام ہے، زمین اور آسمان، شمس و قمر اور ستاروں کی حرکت عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شکر خاص ہے، اس کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہو، مثلا ہمیں احسن التقویم پر پیدا کیا، صحت و رزق ہمیں عطا کیا، آنکھیں، کان، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، عقل، جوانی ہمیں دیے، تو کیا ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ حمد الحمدللہ کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق ہی نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، یا اس وجہ سے تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اس مالک کے سوا اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، اسی کی طرف سے ہیں۔ اس نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا کیے، اسی نے اپنا فرائض پورا کرنے کے لیے تمام جسمانی نعمتیں ہمیں بخشی، پھر بے شمار دنیاوی نعمتیں اور زندگی کے تمام ضروریات ہمارے حق کے بغیر ہمیں بن مانگے بخشے۔ اس کی لازوال نعمتیں، اس کی تیار کردہ پاکیزہ جنت کو ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اسی نے ہمیں سکھا دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم کہ اول اور آخر اسی مالک کی پاک ذات ہے، ہر طرح کی تعریف اور حمد و شکر کے وہ لائق ہے۔ شکر میں تھوڑا سا میں یہاں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ شکر کیا ہوتا ہے۔ شکر ہوتا ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال۔ میں آپ کو تحفے میں کوئی خوبصورت سا پین دوں، کس لیے کہ آپ لکھتی ہیں اور آپ اس سے لکھیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ اس پین سے الٹی سیدھی لکیریں مارتی رہیں، ہر جگہ اس کو پھینکی رکھیں یا ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کے پھینک دیں تو مجھے دکھ ہوگا، اور میں کہوں گی کہ میں نے آپ کو پین اس لیے تو نہیں دیا تھا۔ آپ آگے سے کہ میری مرضی، اب آپ نے مجھے دے دیا، اب یہ میری ملکیت میں ہے، میں جو جی میں آئے کروں، تو میں نیکسٹ آپ کے لیے کبھی پھر تحفہ نہیں لوں گی۔ یہ ایک بندے کا بندے سے تعلق، لیکن اگر آپ اس کا بہترین استعمال کرتی ہیں تو میں نیکسٹ اس سے بھی بہترین قلم آپ کے لیے چوز کر کے بھیجوں گی۔ اب بندے کا اللہ سے یہی تعلق ہے،
اللہ نے بندے کو بہت سی نعمتیں دی اور آپ کی ملکیت میں دے دی، اور یہ وقتی ملکیت ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ وہ جس کام کے لیے آپ کو دیں، آنکھیں کیوں دیں، آپ کا اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو ان کو فوش مناظر اور بیکار کاموں میں لگا دیں، سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھی رہے، موویز کے آگے بیٹھی رہے، گیمز کھیلتی رہے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے بہتر کام کر سکتی ہیں، اس سے قرآن پڑھ سکتی ہیں، نظروں کو جھکا کے رکھ سکتی ہیں، ہر اس کام سے جس سے اللہ نے روکا آپ اس کو روک سکتی ہیں۔ تو دونوں آپ کے اختیار میں ہیں۔ اب جب آپ اپنی مرضی کریں، آپ کے نہیں میرا جو جی میں آئے گا میں کروں گی، تو ٹھیک ہے، آپ یہاں اپنی مرضی کر لیں، لیکن پھر آپ سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں آپ اپنی مرضی چلائیں، پھر وہاں دیکھتے ہیں ہماری کتنی مرضیاں چلتی ہیں، اور اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کریں گی تو وہاں پھر آپ کی مرضی چلے گی۔ یہاں آپ اپنی مرضی اللہ کے تابع کر دیں، کل وہاں تمام کام آپ کی مرضی سے ہوں گے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو آنکھوں کا شکر، کانوں کا شکر، زبان کا شکر اس میں نہیں ہے کہ میری مرضی، میں جس طرح چاہوں اس کو استعمال کروں۔ اس کا استعمال اس طرح کریں جس طرح اللہ کا حکم ہے، تو نعمتوں کی بقا اس کے شکر میں ہے۔ اللہ مزید دیتا ہے، اس دماغ کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا، میں کہتی ہوں آپ بھولنے والی چیزوں کو بھولیں تاکہ یاد رکھنے والی باتوں کو آپ یاد رکھ سکیں۔ جب ہمارا دماغ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، کینہ، بغض، حسد، ٹوک، لالچ، طمع، تجسس کا ڈھیر ہے، تو یاد کہاں ہوگا؟ خالی کریں اس ذہن کو، جس کام کے لیے اللہ نے بنایا اس کام کے لیے استعمال کریں، تو یہ اس کا شکر ہے۔ خالی یہ زبان سے کہہ دینا الحمدللہ، تسبیح کر دینا، سارا دن ہر بات پہ الحمدللہ کہتے رہنا، اور پتہ ہے نہیں کہ صبح سے شام تک میں نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا حشر کیا کیا، توڑ پھوڑ کے کہاں پھینک دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر تو ہم جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، اس کلمے کو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا کہنا اللہ کو بھلا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تمام دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ ساری دنیا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق دینا ہے، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور اس کلمے کا ثواب باقی رہے گا۔ ابن باجہ میں ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک مرتبہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک پڑھا تو فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا، ہم نہیں جانتے اسے کس طرح لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ انہوں نے بیان کیا، فرمایا یوں ہی اسے لکھ لو، میں آپ اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دوں گا۔ خلاصہ اس کا کیا بنتا ہے؟ آپ جب کسی فن پارے کو دیکھتے ہیں تو آپ کی توجہ فوراً فنکار کی طرف جاتی ہے۔ اس طرح جب ہم کسی فن پارے کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں فنکار کی تعریف کرتے ہیں۔ جب کسی اچھے شاعر کی شاعری پڑھتے ہیں تو دراصل شاعر کی تعریف کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات میں جتنی خوبصورتی، جمال و کمال اور اچھائی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ ہر جمال اور کمال کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے درست ہے، کیونکہ ہر نعمت اور ہر شے کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، خواہ بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو۔ پانی کا گلاس جو آپ کے ہاتھ میں، اس پر غور کریں کس طرح تیار کر کے آپ کی پیاس بجھانے کے لیے عطا کیا گیا۔ اصل میں تو سمندر کا پانی کھارا تھا، آپ اسے پی سکتے تھے اور اپنے کھیتوں کو سیراب کر کے پیداوار لے سکتے تھے۔ سمندر سے بخورات کی شکل کس کے حکم سے اڑایا گیا؟ فضاؤں میں لے جا کر ٹھنڈا اور میٹھی ہواؤں نے کس کے حکم سے کیا؟ پھر بادلوں کو کس نے حکم دیا پہاڑوں پہ برساؤ؟ ہواؤں کو کس نے حکم دیا اتنا ٹھنڈا کر دو کہ پہاڑ پر برف کی شکل میں جم جائیں؟ انسانی صحت کے لیے مفید کیمیائی عناصر یعنی گندھک وغیرہ سے مل کر آپ کے پاس ندی، نالوں
اور دریاؤں کی شکل میں کس نے پہنچایا؟ اور کیا کہا ہے انسان، تو خود بھی پی اور اپنے جانوروں کو بھی پلا، اور اپنے کھیت بھی سیراب کر، اور طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اور غلہ وغیرہ حاصل کر۔ آخر یہ کس کی خوبی ہے اور کس کا کمال ہے؟ سو ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ تمام صناعوں سے بڑھ کر، تمام تخلیق کاروں سے بڑھ کے۔ تو غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی۔ معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس پہ غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ الحمدللہ کا اقرار، یہ اعلان ہے کہ حقیقی تعریف اور ستائش کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ دراصل یہ یقین مومن کی زندگی کے محور کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اسے ہر خوبصورتی میں خالق کا عکس نظر آتا ہے۔ جب وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ فوراً اپنے رب کی طرف چلی جاتی ہے، جبکہ کافر کی سوچ چیزوں میں اٹکی رہ جاتی ہے، لیکن مومن کے منہ سے بلا اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ۔ تعریف کی بنیاد زیادہ تر واقفیت پر ہوتی ہے۔ عموماً ہم انہی ہستیوں سے محبت کرتے ہیں جن سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے اور جن کی صفات کو ہم جانتے ہیں، لہذا دلوں میں اللہ کے لیے سچی محبت تب پیدا ہوگی جب پہلے اس کی ذات اور صفات سے ہمیں صحیح واقفیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا نام، سب سے اعلیٰ نام، سب سے افضل نام اللہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لفظ اللہ جو رب کریم کا ذاتی نام ہے، قرآن مجید میں 360 مرتبہ آیا۔ لفظ اللہ میں سب سے اعلیٰ صفات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ لفظ اللہ رب کریم کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ اللہ کا ہر حرف دوسرے حرف کا محتاج نہیں ہے۔ لفظ اللہ سے پہلا حرف الف الگ کر دیا جائے تو بھی اللہ رہ جاتا ہے، یہ بھی اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات بے مثل، بے مثال، وحدہ لا شریک، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے دبتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کے خزانے میں کمی آ سکتی ہے، نہ اس کے مد مقابل کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ چیلنج کے انداز میں قرآن میں فرماتا ہے کوئی ہے جو میرے ساتھ ٹکر کا ہو؟ تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی تعریف کے قابل ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے کہ تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ رب پیدا کرنا، پھر تربیت کر کے باتدریج حد کمال تک پہنچانا، یہ اس کا روٹ ہے، اور اس کی جملہ ضروریات کا خیال رکھنا۔ رب عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر، منظم، مربی، پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ یہ لفظ رب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ مخلوق تو خود محتاج ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا ضرورت پوری کرے گی۔ رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، کھلانے والا، مارنے اور زندگی دینے والا، کائنات کے معاملات کو چلانے والا، واقعات کو وجود میں لانے والا، وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، کھیتی، رزق، ہوائیں، ہر چیز۔ تو یہ ہے رب۔ رب کا مفہوم خدائی افعال کے ساتھ ہے، جو افعال ہیں وہ رب نے کیے۔ الہ کا مفہوم بندگانے افعال کے ساتھ ہیں، پوجنا، سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا، تعظیم کرنا، اس کے آگے ذلت اور انکساری اختیار کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز، ذبیحہ، طواف، منت، خشیت، خوف، توکل، امید، دعا اور فریاد، اسی کی اطاعت کرنا، اسی کے آئین کو تسلیم کرنا، یہ سب بندگانہ افعال ہیں۔
خدائی افعال کے معاملے میں خدا کی یکتائی کرنا توحید ربوبیت کہلاتا ہے، اور بندگان افعال کے معاملے میں خدا کی یکتائی کرنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں رب ہونے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن جہاں آ جاتا ہے توحید الوہیت جو ہمارے کام ہے، وہاں آ کے ہم شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پوجا کس کی کرنی، سجدہ کس کو کرنا، ماتھا کہاں ٹیکنا، تعظیم کہاں کرنا، وہاں آ کے ہم شرک اکبر میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں الحمدللہ غوث اعظم کی برکت سے ہمیں یہ ملا، الحمدللہ فریاد رس نے ہماری فریاد پوری کی۔ ہم دوسرے الہوں کی طرف سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے آگے ذلت اور انکساری کرتے ہیں کہ میری مرشد کی دعا ہے کہ آج میں اس مقام پہ ہوں، میرے گھر کی ساری برکتیں داتا کی وجہ سے۔ یہ ساری باتیں جو اللہ کے آگے کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے غیر الہوں کے آگے کر دی۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، زمین، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا، فضا، برق، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سبھی داخل ہے۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس سے کائنات کی تربیت کرنے والا ہے، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں، اس کے نظام شمسی، قمری، برق و بارہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا صرف ایک عالم ہو، اور اس جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہو جو اس عالم سے باہر کے خلا میں موجود ہو۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اسلام متناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کئی اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا اسی طرح حضرت مقتال رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہے۔ قرطبی اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا کہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہو ان کا مزاج ہمارے جیسا ہو، انہیں زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہو، وہ اس کے بغیر بھی اللہ ان کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتی ہے۔ لغوی لحاظ سے عالم ہر وہ چیز ہے جس کا علم خواص خمسہ سے ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے تمام مخلوقات ایک عالم ہے۔ اس آیت سے مراد جنس بھی ہے، عالم غیب بھی ہے، عالم شہادت بھی ہے، عالم انس بھی ہے، عالم جن بھی ہے، عالم ملائکہ بھی ہے، آسمان کی مخلوق بھی ہے، خشکی کی مخلوق بھی ہے، اور تری کی بھی مخلوق ہے۔ پھر زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں۔ کعب اخبار کہتے ہیں عالموں کی تعداد اور خدا کے لشکروں کی گنتی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے آپ کا حقیقی رب اور ہمارا حقیقی رب، آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، چاند کی کرنوں کا مالک، ہوا اور ہوا کے جھونکوں کا مالک، پانی اور پانی کی موجوں کا مالک، سمندر اور سمندر کی طغیانی کا مالک، درختوں اور اس کے پتوں کا مالک، پتوں کی رگوں میں چلنے والے پانی کا مالک، پھل اور پھل کی مٹاس کا مالک، اس کی گٹھلی کا مالک، اس کے چھلکے کا مالک، چوپائے پر قابض، دوپائے پر قابض، آبی، خلائی، نوری، ناری، ہر چیز اس کے قبضے میں، وہ رب العالمین ہے۔ اس رب کو چھوڑ کے آپ کہاں بھٹکے جا رہی ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہمارے پیش نظر یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد کل مخلوق، خواہ آسمانوں کی ہو یا زمین کی ہو یا ان کے درمیان کی ہو، خواہ میں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
عالم 40,000 ہیں. یہ دنیا مشرق سے مغرب تک عالم ہے. امام رازی کا قول کافی ہے جو امریکی خلائی مسافر جان کلین نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کر دیا، جس میں شعاعی سال کا نام دے کر ایک طویل مدت اور مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتایا جا سکتا کہ خدا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے. قرآن کے مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیا مضبوط اور محکم نظام بنایا ہے. افلاک سے لے کر عناصر تک، سیاروں سے لے کر ذرات تک، ہر چیز سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی ہے اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے تحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے. ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور رحمان کی تمام قوتیں اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں. سارے عالم کی قوتیں مہینوں میں مصروف خدمت رہیں. جب یہ لقمہ تیار ہوا، معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ ہم کیوں تعریف کریں اللہ کی. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے. رب کون ہے؟ اور وہ کس کا رب ہے؟ تمام عالمین کا. جب تمام کائنات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری صرف ایک اللہ پر ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہ ذات ہے. تو پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ کس کی تعریف بچتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں. میں کون؟ میری بساط کیا؟ میرا خاندان کیا؟ میرا گریڈ کیا؟ میری اوقات کیا؟ میری دولت کیا؟ کتنی؟ قارون سے زیادہ؟ فرعون سے زیادہ؟ میری بادشاہت کیا؟ میرا اقتدار کیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر عاجزی آتی ہے، پھر انسان جھکتا ہے، پھر تکبر سے انسان باہر نکل آتا ہے، ایک نیا انسان بنتا ہے، نیا، اور اپنی ہر خوبی، کوالٹی جو رب نے اس کو دی، ہر نعمت، ہر دولت سے لے کے صحت تک، وہ کیا کہتا ہے؟ ھذا من فضل ربی. تو جس کا اتنا خوبصورت رب ہو اسے کسی اور الہ کی ضرورت نہیں، کسی اور رب کی ضرورت نہیں، اسے کسی اور ٹھکانے کی ضرورت نہیں کہ جہاں وہ ماتھا ٹیکے، جہاں وہ چڑھاوے چڑھائے، جہاں وہ چادریں لے کے جائے، جہاں وہ دیے جلائے، جس کے نام کے وہ قصیدے گائے، جس کے نام کے وہ گن گائے. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.